الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھا دیجیے جو دعا سیکھ کر میں اپنی نماز میں پڑھا کروں مانگا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا سیکھ لو اور اسے پڑھا کرو۔ کون سی دعا ہے؟ فرمایا کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر انہیں سکھلائی۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں بخش سکتا، لہذا تو مجھے اپنی طرف سے بخشش عطا فرما دی، یعنی معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ بے شک تو ہی بہت زیادہ بخشنے والا، مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کئی ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے علماء سے سیکھنے کی طلب رکھنا چاہیے، علماء سے سیکھنے کی طلب رکھنا چاہیے۔ کائنات میں دنیا میں جنہیں جنت کی بشارت و خوشخبری ملی ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنتی ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ جنتی لوگوں کی ایک خصوصیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ علم سیکھنے کی طلب رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی طلب رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں مجھے کوئی دعا دعائیں بہت ساری یاد ہے، کوئی خاص دعا مجھے ایسی سکھا دیجیے جو نماز میں اسپیشل خصوصیت کے ساتھ میں پڑھا کروں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنے کی، علماء سے سیکھنے کی طلب رکھنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یا دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، اپنے گناہوں اور ظلم کا اعتراف کرنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرے، مانے کہ ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہم نے ظلم کیا ہے، گناہ کیا۔ دعا میں کیا کہتا ہے انسان؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ تو جان پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہ باتیں کی ہیں، وہ اعمال انجام دیے ہیں جس کی وجہ سے میں سزا کا مستحق ہو چکا ہوں، حقدار بن چکا ہوں، یعنی گناہ کیا۔ گناہ کا مطلب ہی ظلم ہوتا ہے۔ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کی معافی کا اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا ہے، صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، گناہوں کو تو ہی معاف کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے۔ اگر تو معاف کر دے گا تو سب کی طرف سے معافی ہے، اور سب معاف کر دے تو نہیں معاف کرے تو لہذا گناہوں کو کون معاف کرتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ کوئی یہ کہے کہ کوئی اور ذات بھی ہے جو گناہوں کو معاف کرے گی تب معافی ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے انسان کسی کے ساتھ غلط کیا، لیکن اگر اللہ معاف کر دے گا تو اس کی جانب سے بھی وہ ہو جائے۔ یہ تیسری بات ہوگی۔ چوتھی بات یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، یہ ایمان رکھنا چاہیے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی عمل کے بھی اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے، فضل اور کرم یہ اللہ تعالیٰ بغیر عمل کے بھی دے دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے بندہ دعا میں؟ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، ایسی مغفرت جو تیری جانب سے ہو۔ تیری جانب کا مطلب کیا؟ من عندک، تیرے پاس سے ہو۔ معنی اس کا یہ کہ میں ایسا عمل نہیں کیا ہوں کہ مجھے مغفرت ملے، میرا عمل اس لائق بھی نہیں کہ تو مغفرت کرے، لیکن تیرے پاس مغفرت کرنے کا اختیار ہے۔ بہت بڑی مغفرت ہے وہ بہت بڑی مغفرت تیرے فضل پر ہے وہ، یعنی یہ محض فضل ہے کہ میرے عمل کی بدلے میں وہ نہیں ملے گی، تیری طرف سے ملنے والی ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک۔
تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی عمل کے بھی اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ عمل چھوڑ دو اور اللہ کے فضل کی امید لگائے بیٹھو، نہیں، عمل سبب بنتے ہیں اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کا، ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہوتی ہے۔ پانچویں اور آخری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ دعا کب پڑھنی ہے ہمیں۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے دعا سکھائی، میں نماز میں پڑھوں۔ کہاں پڑھوں؟ نماز میں، نماز کے بعد میں نہیں، نماز میں۔ تو کب پڑھنا ہے ہمیں یہ ہمیں تشہد میں، جب ہم بیٹھتے ہیں آخری تشہد میں، التحیات ہم نے پڑھ لی اور اسی طرح درود شریف ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے۔ ہمارا سلسلہ بھی یہی جاری ہے کہ تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے ہم کون کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا مانگ سکتے ہیں ان دعاؤں میں سے، تو اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، اور عام طور سے یہی دعا انسان عام طور سے مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، یہی ایک دعا جس کو ثنا بول کے ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ٹھیک ہے، عام طور سے لوگ اسی کو یاد رکھتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے کتنی دعائیں آ گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ دعا پڑھنے کا وقت کب ہے؟ تشہد کے بعد۔ ہم نے تشہد یعنی تحیات اور درود شریف پڑھ لی ہے، سلام پھیرنا ہے ہمیں، اس سے پہلے اس کو سلام پھیرنے سے پہلے پڑھا جائے۔ اس کے بعد آخر میں دعا میں بندہ کہتا ہے فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ جب مغفرت مانگا کہ اے اللہ تیری طرف سے مغفرت دے، تو کیا کہتا ہے؟ انک انت الغفور، تو واقعی میں مغفرت کرنے والا ہے اور بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ تو یہ اس سے جڑ گیا، اور پھر فرمایا وارحمنی، مجھ پر رحم فرما دے، تو آخر میں کیا کہتا ہے؟ انک انت الغفور الرحیم، تو رحیم کہہ کر رحمت مانگتا ہے اور غفور کہہ کر مغفرت مانگتا ہے۔ مغفرت کا مطلب جہنم سے نجات مل جائے، رحمت کا مطلب جنت مل جائے۔ اس لیے کامیابی اسی کو کہتے ہیں کہ انسان جس کو ناپسند کرتا ہے وہ دور چلے جائے، اسے نجات مل جائے، اور جس چیز کو چاہتا ہے وہ مل جائے۔ تو انسان مومن کیا چاہتا ہے؟ جنت، اللہ کی رضا اور جنت، وہ رحمت سے مل جائے گی اللہ کی۔ اور کس چیز کو دور کرنا چاہتا ہے، نجات پانا چاہتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی اور اس کی جہنم، وہ کس سے مل جائے گی؟ مغفرت سے۔ اللہ مغفرت کرے گا تو اللہ کی ناراضگی اور جہنم سے نجات مل جائے گی، اور رحمت مانگے گا تو اللہ کی رضا اور جنت مل جائے گی۔ یہ بھی ایک بہت پیاری دعا ہے، اسے بھی یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔